گرمی میں اضافے کے ساتھ بجلی کی قلت۔ ایگزیکٹو انجینئر ارشاد حسین نے بتایا کہ ہائیڈل پاور پروجیکٹوں میں پانی کی کمی سے بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے متاثر۔ ماہ رمضان امن کا پیغام کے عنوان سے ماگام میں ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ جموں کشمیر پیپلز جسٹس فرنٹ کی جانب سے یہ اہتمام کیا گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں، مذہبی اسکالر، سماجی کارکنوں اور سیاسی تجزیہ کاروں نے شرکت کی۔ شیعہ و سنی علماء نے کی شرکت۔ مقررین نے کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے۔ اسلامک بیت المال کی جانب سے پاٹن میں نعت مقابلے کا اہتمام کیا گیا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے سلسلے میں یہ نظم کیا گیا۔ پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ علماء اور دیگر شخصیات نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے نعت خوانی کی ادبی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ ضلع پلوامہ کے پوچھل علاقے میں حضرت سید احمد قاسم اندرابی کا سالانہ عرس۔ کووڈ کی وجہ سے آج 2 سال کے بعد عرس کی تقریبات کا انعقاد۔ وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے زائرین نے آستان عالیہ پر حاضری دی اور وادی کشمیر میں امن و آشتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ میرگن پاٹن میں فزیکل ٹیچر نہیں ہونے سے طلبہ کو کھیل کود کے حوالے سے کافی دشواریاں۔ اسکول میں فزیکل ٹیچر تعینات ہے لیکن انہیں دیگر کاموں کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ اسکول میں موجود کھیلوں کا ساز و سامان اب زنگ آلود ہو رہا ہے۔ طالب علموں نے مستقل ٹیچر تعینات کرنے محکمہ یوتھ سروسز اینڈ اسپورٹس کے ڈائریکٹر سے اپیل کی ہے۔ بتستہ ڈیووشنل میوزک پروڈکشنز کا ایک اور نعتیہ کلام ریلیز ہو گیا ہے۔ مرک شاہ کاشانی کی لکھی اس نعت کو عمر معراج نے آواز بخشی اور محمد عارف میوزک پروڈیوسر ہیں۔ املر ترال کی اندرونی سڑک انتہائی خستہ حالی کے شکار ہو گئی ہے۔ یہاں ڈرینیج کا پانی جمع ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے محکمے سے جلد اقدامات اٹھانے کی مانگ کی ہے۔ ضلع اودھمپور کے نیلی نلہ گاؤں میں بھائی بہن نے مل کر تاریخ رقم کی۔ مشروم کی افزائش شروع کر کے 10 سے 12 خواتین کو روزگار کمانے کا موقع فراہم کیا۔ انہوں نے آتم نربھر بھارت بنانے میں اپنا رول ادا کیا ہے اور اچھا منافع بھی کما رہی ہیں۔ متعلقہ محکموں کی طرف سے اطمینان بخش تعاون مل رہا ہے۔ بلیسا کے دیہی علاقوں میں کھمبوں کی فراہمی کے باوجود درختوں پر بجلی کی تاریں لٹکائی جا رہی ہیں۔ اسکول جانے والے بچوں کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ لوہے کے نئے کھمبے لگانے کے بجائے تاریں لٹکانے کو ترجیح دی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے لوہے کے کھمبے فراہم کرنے کی اپیل کی ہے۔ ضلع گاندربل کے مختلف مقامات پر خشک چنار کے درخت انسانی جانوں کے لیے خطرہ ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے پریشانی کی وجہ بن سکتے ہیں۔ سموہ ترال میں چوری کی وارداتوں میں اضافہ۔ سکھ کمیونٹی نے کیا احتجاج۔ 6 مکانوں میں چوری، نقدی اور سونا چرا لیا گیا۔ پولیس کر رہی ہے معاملے کی جانچ۔ بے گناہوں کا خون بہاتے ہوئے وادی میں حالات کو بگاڑنے کی کوشش۔ بی جے پی جموں کشمیر کے صدر رویندر رینا نے کہا کہ راجوری اور پنچ میں ترقیاتی کام جاری۔ رینا نے کہا کہ بعض عناصر نہیں چاہتے کہ جموں کشمیر میں امن قائم ہو۔ گناہوں کا خون بہاتے ہوئے وادی میں حالات کو بگاڑنے کی ہو رہی ہے کوششیں۔ جموں کشمیر میں عام آدمی پارٹی متحرک۔ کئی مقامات پر روڈ شو اور اجتماعات کا اہتمام۔ دیگر سیاسی جماعتوں سے لوگ آ چکے ہیں تنگ۔ عام آدمی پارٹی کو بتایا متبادل۔ عام آدمی پارٹی نے گندور بھلیسا میں میگا ریلی اور بڑا روڈ شو کر کے اپنی طاقت کا کیا مظاہرہ۔ شاہنواز شیخ کی قیادت میں حامیوں نے چھانگا سے گندور تک مارچ کیا۔ عام آدمی پارٹی لیڈر امت کپور کا بیان۔ جموں کشمیر کے ریاستی درجے کی بحالی کی جدوجہد جاری رہے گی۔ جموں کشمیر میں آپ کے ہیں چرچے۔ انم ناصر
ہپ ہاپ میں اپنے ہنر کا منوا رہی ہے لوہا، پیرنی کے نام سے بنا رہی ہے اپنی پہچان، منشیات سمیت دیگر سماجی برائیوں سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا مشن۔ سالانہ امرناتھ یاترا کے سلسلے میں شرائن بورڈ اور دیگر ایجنسیاں تیاریوں میں مصروف، مناسب رہائش، طبی و دیگر انتظامات، 30 جون سے شروع ہوگی یاترا۔ دیوسر میں کانگریس کے یوتھ لیڈر اور ڈی ڈی سی ممبر ریاض احمد نے پارٹی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا، کہا پارٹی میں سب کچھ نہیں چل رہا ہے ٹھیک۔ گاندربل کے کجر گاؤں میں آتش زدگی کے واقعے میں نذیر احمد کا رہائش شیڈ مکمل طور پر خاکستر، گزشتہ 8 سالوں سے پی ایم آواس یوجنا کے تحت مالی امداد کا منتظر ہے خاندان۔ ٹرانسپورٹ کی کمی کی وجہ سے رامبن بانیہال کے درمیان مشکلات، عوام کی سہولت کے لیے روٹ پرمٹ کے مطابق گاڑی چلائیں، خلاف ورزی پر سخت کارروائی کا انتباہ۔ اکھنور میں پرگوال کے زرعی علاقے کے لوگوں نے فائر بریگیڈ فراہم کرنے کا انتظامیہ سے کیا ہے مطالبہ، گندم کی فصل پکنے کے قریب آگ کی ایک چنگاری ان کی محنت کو کر سکتی ہے برباد۔ ریاض احمد نے کہا کہ وہ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کی سازشوں سے آ چکے ہیں تنگ، انہیں وہ عزت نہیں مل رہی تھی جس کے وہ حقدار ہیں۔ نیشنل کانفرنس نے کہا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے ہے تیار، پارٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ورکروں کو متحرک رہنے کی دی گئی ہدایت، پارٹی کو بنیادی سطح پر مضبوط بنانے پر زور۔ نیشنل کانفرنس کا پونچھ سٹی میں مرکزی حکومت کے خلاف احتجاج، بڑھتی مہنگائی پر لگام لگانے کی مانگ کی گئی، کہا غریبوں کو 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل۔ سفیدی کی روئی سے لوگ پریشان، روئی کی ریشوں سے بیشتر لوگ بیمار اور الرجی کے ہو رہے ہیں شکار، احمد پورہ کے لوگوں نے انتظامیہ کے خلاف احتجاج کیا۔ چھتربل آرمی گیریسن میں آرٹ کی نمائش، ملک بھر سے مختلف فن پاروں کی نمائش، مقامی فنکاروں نے آرٹ کے فروغ کے لیے نمائش کو قرار دیا اچھی کاوش۔ پونچھ میں لڑکیاں مارشل آرٹس میں لے رہی ہیں بڑھ چڑھ کر حصہ، پونچھ انڈور اسپورٹس ہال میں کوچ راجندر سنگھ کی سربراہی میں 100 سے زیادہ لڑکیاں اور خواتین حاصل کر رہی ہیں تربیت۔ راجپورہ پلوامہ میں کرکٹ نیٹ ورک کورٹ کی تعمیر میں بدنظمی کا الزام، چند ماہ میں ہی اکھڑ گیا ہے پورا مٹیریل، ناقص مٹیریل کے استعمال کا الزام۔ گزشتہ سال اسپورٹس اسٹیڈیم راجپورہ میں کرکٹ نیٹ کورٹ بنایا گیا تھا، کھلاڑیوں کا ماننا ہے کہ کرکٹ کورٹ کی تعمیر میں ناقص مٹیریل استعمال کیے گئے۔ چالی گڈ اونتی پورہ میں خالصہ پریمیئر لیگ کرکٹ ٹورنامنٹ، افتتاح کانگریس جنرل سیکرٹری سریندر سنگھ چنی نے کیا، وادی کی 16 ٹیمیں لے رہی ہیں حصہ۔ ڈی جی بی آر او نے زنسکار سب ڈویژن کا کیا دورہ، کہا مقامی مزدوروں کو ماضی کی طرح ادا کی جائے گی اجرت، بدن میں ٹاسک فورس اسٹیشن قائم کرنے کا اعلان۔ دیوسر میں میونسپل کمیٹی کے خلاف مقامی لوگوں کا مظاہرہ، کہا مقامی لوگوں پر بلدی انتظامیہ کی طرف سے ظلم و جبر، میونسپل کمیٹی ختم کرنے پر زور۔ شہید کیپٹن تشار مہاجن کو ان کی زندگی پر ایک فلم ریلیز کرتے ہوئے پیش کیا گیا خراج، تشار مہاجن سال 2016 میں پاپور میں ملیٹنٹوں سے لڑتے ہوئے اپنی جان نچھاور کر دی تھی۔ کریم اہل بیت حضرت امام حسن المجتبیٰ کی یوم ولادت کی مناسبت سے بڈگام میں جلسہ، طلبہ کے علاوہ سینکڑوں فرزندان کی توحید پروگرام میں شرکت، حضرت امام حسن کی سیرت کی مختلف کوششوں کو کیا گیا اجاگر۔ جموں کشمیر کا کلچرل اکیڈمی اور سخی زین الدین بولی ویلفیئر ٹرسٹ کے اشتراک سے روح پرور محفل نعت کا اہتمام، غلام نبی آتش اور کئی معروف شعراء اور نعت خواں نے لیا حصہ۔
गुरेज के बख्तौर गुलशनपुरा में जियारत गाह की तजदीद व मरम्मत, आस्थाने की पुरानी हालत बहाल करने के लिए फौज की काविशें, मकामी लोग कामों की कर रहे हैं सताइश। जिला करगिल के देही इलाके में खुबानी का त्यौहार, महकमा सियाहत की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद, खित्ते में शोबे सियाहत को फरोग मिलने की तवक्को। लेह के देही इलाके में तरक्याती प्रोजेक्टों की शुरुआत, कॉरपोरेट समाजी जिम्मेदारी के तहत NHPC का ताउन, खालसी की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में ऑक्सीजन प्लांट का किरदार कारगर। महकमे उमूर सार्फिन की टीम ने मल्टन अनंतनाग में मार्केट चेकिंग की, मुख्तलिफ ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जियों पर जुर्मानों की वसूली, सार्फिन से कहा कि वो गरा फरोशी की सूरत में करें शिकायत। पुंछ में मंडी तहसील मरकज पर ईदगाह कमेटी ने ईदगाह का दौरा किया, ईदगाह के रास्ते की खस्ता हालत पर इंतजामिया के खिलाफ जताई नाराजगी। रूस यूक्रेन जंग जारी, रूस ने लिवी पर 5 मिसाइल दागे, हमले के बाद लिवी में अफरा तफरी, मुख्तलिफ महाज पर लड़ाई जारी। रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बमबारी की, खार्किव, माइकोलियो, तिनपिरो में रूस ने बमबारी की है। खार्किव में रूसी हमले में 5 अफराद हलाक, 13 जख्मी हुए। यूक्रेन के वज़ीर खारजा ने कहा कि रूसी फौजें मारियोपोल को मिसमार करना चाहती हैं। श्रीलंका के सदर राजापाक्से का बयान, 17 वज़रा पर मुश्तमिल नई काबीना की दी गई तश्कील, मुल्क में जारी इक़्तिसादी बहरान पर काबू पाने के लिए इक़दामात। वज़ीर खारजा एस जयशंकर ने जिम्बाब्वे की 42वीं यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की। 18 अप्रैल 1980 को जिम्बाब्वे को मिली थी आज़ादी। ब्राज़ील की वज़ीर सेहत का बयान, ब्राज़ील में वैक्सीनेशन मुहिम और वबाई सूरत हाल में बेहतरी, कोरोना वायरस से मुतालिक सेहत आम्मा की इमरजेंसी खत्म। रूसी वज़ारत दिफा के तर्जुमान का बयान, रूस ने यूक्रेन में अपनी फौजी कार्रवाई के आगाज से अब तक 470 से ज़ायद यूक्रेनी डोनर्स को तबाह किया है। यूक्रेन की इमदाद से मुतालिक यूरोपीय यूनियन का बयान, रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग से मुतासरा अफराद के लिए मजीद 50 मिलियन यूरो किए जाएंगे जारी। नवाब मलिक की अदालती तहवील में फिर तोसी, ईडी की अदालत ने 22 तारीख तक की तोसी। जहांगीरपुरी में फिर पथराव के वाकयात, क्राइम ब्रांच की टीम के कुछ लोगों का पर किया पथराव, क्राइम ब्रांच के एक इंस्पेक्टर के पैर में लगी चोट। जहांगीरपुरी तशद्दुद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, NIA से जांच की गई अपील, जांच के लिए मौजूदा जज की सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। खरगोन तशद्दुद मामले में भोपाल MLA आरिफ मसूद की क़यादत में उलमाए दीन के वफ़द ने मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात की। उलमाए दीन के वफ़द ने खरगोन तशद्दुद में इंतजामिया की कार्रवाई को एकतरफा करार दिया, जांच के लिए कमेटी तश्कील देकर मामले की जांच करने का किया मुतालबा। मध्य प्रदेश के साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने लाउड स्पीकर से होने वाली अजान को गैर ज़रूरी करार दिया, सौती आलूदगी को ख़त्म करने मुस्लिम समाज से ताउन का मुतालबा किया। बेंगलुरु में वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने अपना 12वां यौम तासीस मनाया। ताहिर हुसैन ने कहा कि पिछले चंद सालों में कर्नाटक में पार्टी को नुमाया कामयाबी मिली। इन्फोसिस और HDFC बैंक के नताइज से स्टॉक मार्केट में जबरदस्त गिरावट, सरमायाकारों के 4 लाख करोड़ रुपए डूब गए।
مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ رامپور کی زمین کو چھڑانے کا معاملہ، سپریم کورٹ نے الہ آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لگائی روک۔ سپریم کورٹ نے مولانا محمد علی جوہر ٹرسٹ معاملہ پر یو پی حکومت کو جاری کیا نوٹس، کیس کی اگلی سماعت اگست میں ہوگی۔ جے پی نڈا نے ملک کے شہریوں کے نام موجودہ صورتحال پر لکھا خط، اپوزیشن اور کانگریس پر سادہ نشانہ، لکھا اپوزیشن پارٹیاں ووٹ بینک کی کرتی ہیں سیاست۔ مہاراشٹر میں مذہبی انتخابات پر اجازت کے بعد ہی لگا سکتے ہیں لاؤڈ اسپیکر، تنازعات کے درمیان ادھو حکومت کا بڑا فیصلہ، اب لاؤڈ اسپیکر لگانے کے لیے پولیس کی لینی ہوگی اجازت۔ مہاراشٹر میں لاؤڈ اسپیکر سے متعلق ہدایت، اذان کے 15 منٹ پہلے اور اذان کے 15 منٹ بعد تک کسی بھی مذہب کی پوجا ارچنا لاؤڈ اسپیکر میں نہیں کی جا سکے گی۔ لاؤڈ اسپیکر سے اذان کو لے کر مہاراشٹر میں ٹکراؤ، امراوتی میں لاؤڈ اسپیکر ہٹانے کی کوشش کے بعد تشدد، پولیس اہلکار سمیت کئی افراد زخمی۔ امراوتی شہر میں حالات کی کشیدگی کو دیکھتے ہوئے دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے، پولیس نے عوام سے افواہوں پر توجہ نہ دینے اور امن رکھنے کی اپیل کی ہے۔ کرناٹک کے منگلورو میں 3 مزدوروں کی موت، زہریلی گیس لیک ہونے کے سبب پیش آیا حادثہ، مہلوکین کا تعلق مغربی بنگال سے تھا۔ سمیر الاسلام، عمر فاروق اور نظام الدین کے طور پر تینوں مزدوروں کی گئی ہے شناخت، فیکٹری میں موجود ٹینک کر رہے تھے صاف۔ اتر پردیش میں بے قابو ہوتے جرائم پیشہ لوگ، نہیں رک رہی ہیں قتل اور لوٹ کی وارداتیں، غازی پور میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کا قتل۔ لکھیم پور کھیری تشدد معاملہ، سپریم کورٹ نے ملزم آشیش مشرا کی ضمانت کی عرضی کو کیا خارج، رد کیا، 1 ہفتے کے اندر خود سپردگی کریں عدالت کی ہدایت۔ دہلی کے جہانگیر پوری میں تشدد معاملے میں 30 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، پولیس نے 2 نابالغوں کو بھی حراست میں لیا ہے جبکہ دیگر کی شناخت کی جا رہی ہے۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تلاشی کے دوران اس کے پاس سے تشدد میں استعمال ہونے والا ایک پستول بھی برآمد ہوا ہے۔ گجرات کے وڈودرا میں 2 گروپ آپس میں بھیڑ گئے، پتھراؤ شروع ہوا، حالات بے قابو ہونے سے قبل پولیس موقع پر پہنچی، معاملہ آگے بڑھنے سے رک گیا۔ مدھیہ پردیش کے کھرگون میں کرفیو میں 2 گھنٹوں کی ڈھیل دی گئی ہے، 12 بجے سے دوپہر 2 بجے تک کرفیو میں ڈھیل دی گئی ہے۔ نرسمہانند نے بار ہماچل کے اونا میں ہوئی دھرم سنسد میں مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا، ہندوؤں سے ہتھیار اٹھانے کی اپیل کی اور مسلمانوں کی ٹارگٹ کلنگ پر زور دیا۔ اکھل بھارتی سنت پریشد کے ہماچل پردیش کے انچارج یتی ستیہ دیوانند سرسوتی نے ہندوستان کو اسلامی ملک بننے سے روکنے کے لیے زیادہ بچے پیدا کرنے اور ہندوؤں سے اپیل کی ہے۔ اب لاؤڈ اسپیکر میں اذان، ہنومان چالیسا کی جگہ مہنگائی نے لے لی، سماجوادی پارٹی لیڈر روی کانت وشوکرما نے اپنے گھر پر لاؤڈ اسپیکر سے مہنگائی پر مبنی نغمہ بجایا۔ روی کانت وشوکرما کے مطابق آج ملک میں تعلیم، صحت اور بے روزگاری اور سیکورٹی کا مسئلہ ہے، لاؤڈ اسپیکر پر اذان اور آرتی بجانا مسئلہ نہیں ہے۔ دہلی میں آٹو ٹیکسی اور کیب ڈرائیوروں کی 2 روزہ ہڑتال شروع، بڑھتی قیمتوں کے خلاف آٹو ٹیکسی اور کیب ڈرائیوروں کی ہڑتال۔ نائب صدر جمہوریہ ہند وینکیا نائیڈو کا بیان، حکومت اور سماج کو چاہیے کہ وہ معذورین کے تئیں اپنا ذہن بدلیں، کسی بھی قسم کا اہانت آمیز رویہ نہ برتیں۔
راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے والے مہاراشٹر اور چھتیس گڑھ کے کانگریس امیدوار کو مبارکباد پیش کی۔ پنجاب کے روپ نگر میں مال گاڑی کے 16 ڈبے پٹریوں سے اتر گئے۔ بکریوں کے ریوڑ کو بچانے کے لیے ڈرائیور نے لگایا بریک، کچھ ٹرینوں کو کیا گیا منسوخ۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے کی اپیل، عوام کو چاہیے کہ وہ مذہب کی اندھی تقلید نہ کریں، مذہبی تعلیمات کو صحیح معنوں میں عام کرنے کی کوشش کریں۔ یوپی کے پیلی بھیت کی رہنے والی 11 سالہ فاطمہ نے بھی روزہ رکھا۔ فاطمہ ایک یوٹیوبر بھی ہیں۔ فاطمہ کے پہلے روزے کے افطار کے موقع پر پارٹی کا اہتمام کیا گیا۔ ملک میں کورونا معاملوں میں اچانک اضافہ، 2000 سے زائد نئے معاملے درج۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 214 افراد کی کورونا سے موت، 11,000 سے زائد ایکٹیو معاملے۔ دہلی میں کورونا کیسز میں ہو رہا ہے اضافہ، 517 نئے معاملات درج۔ ریاست بھر میں 1500 سے زائد ایکٹیو معاملے۔ ملک بھر میں اب تک 186 کروڑ سے زائد ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے حکومت کی یہ اہم پیش رفت ہے۔ تلنگانہ کے آئی ٹی وزیر KTR کا بیان، تلنگانہ کے نئے سیکریٹریٹ میں مندر، مسجد اور چرچ کیا جائے گا تعمیر، تمام مذاہب کے لیے ہے یکساں اہمیت۔ آندھرا پردیش میں اضلاع کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ جگن حکومت نے 13 اضلاع پر مشتمل ریاست کو 26 اضلاع میں تبدیل کر دیا ہے۔ اہل سنت والجماعت کی کنوینر الطاف رضا کا بیان، نئے اضلاع میں اوقافی جائیدادوں کے تحفظ کے لیے وقف عملے کی تعداد میں اضافے کا کیا مطالبہ۔ ہندی زبان کو فروغ دینے کے لیے مرکز کی جانب سے ریاستوں پر دباؤ، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایجنسی کے وائس چیئرمین بری ششی دھر ریڈی نے جتایا اعتراض۔ ضلع چتور کی مسجد عارفہ میں آندھرا پردیش مشائخ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا اجلاس۔ ایسوسی ایشن نے علام علاقے میں مسلمانوں کے لیے تعلیمی ادارے کھولنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کرنول میں جماعت اسلامی کی جانب سے مستحق خاندانوں میں رمضان راشن کٹس کی تقسیم۔ ظفر اللہ نے کہا کہ مستقبل میں بھی یہ کام جاری رہے گا۔ کرنول شہر کے مختلف علاقوں میں ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ 13 کروڑ روپیوں کی لاگت سے شروع کیے گئے ترقیاتی کام۔